الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فعن ابی امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اذن اللہ لعبد فی شیء افضل من رکعتین یصلیہما وان البر لیزر علی رأس العبد ما دام فی صلاتہ وما تقرب العباد الی اللہ بمثل ما خرج منہ یعنی القرآن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات، ابھی آپ سب کے سامنے ایک روایت میں نے پڑھی ہے، جس روایت کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ترمذی میں اور دیگر محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ اس روایت کے راوی ہیں مشہور صحابی حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طریقے سے صحابی رسول حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت منقول ہے۔ اس روایت میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے، پہلی بات تو یہ کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی توجہ کے ساتھ بندے کی ان 2 رکعتوں کو اور ان 2 رکعتوں کے ذکر و اذکار کو سنتا ہے، اس سے زیادہ کسی اور چیز پر اللہ اتنی توجہ بندے کی کسی دوسرے عمل کی طرف اللہ کی خاص توجہ اتنی نہیں ہوتی۔ ہم سب تو اللہ کی ہر آن نگرانی میں ہیں، اللہ کی نظر سے ایک لمحے کے لیے بھی ہم لوگ پوشیدہ نہیں ہیں، لیکن بعض اعمال وہ ہیں کہ جن کی ادائیگی کے وقت ہم پر اللہ کی خصوصی توجہ ہو جاتی ہے، ہم خصوصی توجہ کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بندہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی جتنی خصوصی توجہ اس کی طرف ہوتی ہے کسی اور وقت نہیں ہوتی۔ گویا کہ نماز یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ جب ہم اس نماز جیسی عظیم عبادت میں خود کو مصروف کرتے ہیں تو ہم گویا کہ اللہ کی خاص رحمت و توجہ کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی مسئلہ آتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، روایت میں ہے کہ جب بھی کوئی مشکل حالات آتے، پریشانی آتی، تو فوراً آپ نماز کی طرف چلے جاتے۔ کیوں؟ یہ روایت میں بھی یہ بات ہوئی کہ اللہ کی خصوصی توجہ اس وقت بندے کی طرف ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی 2 رکعت ادا کرتے وقت جو اس کے اوپر توجہ ہوتی ہے، اس سے افضل توجہ کسی اور چیز میں نہیں ہوتی۔ اب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کیا ہے؟ مناجات ہے۔ نماز میں ہم اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اپنی حاجتوں کو اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر رہے ہیں،
تو سورہ فاتحہ کی ابتدا سے ہم گویا کہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین اللہ کی تعریف ہے. الرحمن الرحیم یہ اللہ کی تعریف ہے. مالک یوم الدین یہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی قدرت کا اقرار ہے. پھر آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ تعریف بھی ہے اور اللہ کی بندگی کا اقرار بھی ہے کہ ہم بس آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اور پھر اپنی حاجت کا اظہار ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو اب گویا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ کی خصوصی توجہ کے مستحق ہو چکے ہیں، خصوصی رحمت کے مستحق ہو چکے ہیں. اب جب ہم اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں تو وہ حاجتیں ہماری اللہ پوری کرتے ہیں. اسی لیے اللہ سے اپنی حاجتوں کے منوانے کے لیے نماز ایک بہترین ذریعہ ہے. اور پھر نماز ہی میں اگر ہم اللہ کے سامنے اپنی حاجتوں کو رکھ دیں تو اور اچھی بات. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدے میں بہت سی دعائیں منقول ہیں. ہمیں عربی دعائیں یاد ہوں، ہم نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے، ہم نے 2 رکعات کی نیت باندھ لی، نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں گئے، تسبیحات کا اہتمام کیا، سجدے کی تسبیحات پڑھ لیا، اس کے بعد عربی کی جو دعائیں یاد ہے ان کو پڑھنا ہم نے شروع کر دیا. گویا کہ ہم رب کی خصوصی توجہ کے مستحق ہیں اور رب کے در پہ ہم نے سر رکھا ہے. اب ہم اللہ کے سامنے اپنی حاجتوں کو پیش کر رہے ہیں. اسی لیے بھائیوں ہمیں عربی دعائیں بھی یاد کرنی چاہیے، اس کے کئی فائدے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اردو زبان میں یا کسی اور زبان میں نماز میں سجدے وغیرہ میں ہم دعا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، اور سجدے کی دعا یہ ایک عظیم سعادت ہے اور یہ مقبول دعا ہوگی. تو اب ہم عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں کر نہیں سکتے اور ہمیں اس دعا کا شرف بھی حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم عربی دعائیں بھی یاد کریں. دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی عمدگی کے ساتھ، جتنی جامعیت کے ساتھ دعائیں کی ہیں، ہم اور آپ نہ اتنے عمدہ الفاظ منتخب کر سکتے ہیں، نہ اتنی جامعیت کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کر سکتے ہیں. ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب بھائی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، عام طور پہ دیکھیے اپنا جائزہ لیجئے، چند چیزیں یاد آتی ہیں، کچھ چیزیں دنیا کی، کچھ چیزیں آخرت کی، اس کے بعد ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں رہتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے جو دعائیں منقول ہیں، اگر ہم ان دعاؤں کو یاد کر لیں گے تو ایک تو وہ مقبول الفاظ ہیں جن الفاظ کے ذریعے ہم اللہ کے سامنے اپنی فریاد رکھیں گے، ان الفاظ کے ذریعے ہم نمازوں میں بھی دعا کر سکتے ہیں، اور بڑی عمدگی کے ساتھ اللہ کے سامنے فریاد رکھنے کے آداب کی رعایت کے ساتھ اور بڑی جامعیت کے ساتھ دنیا اور آخرت کی ضرورتوں کو ہم اللہ کے سامنے رکھ سکتے ہیں. یہ رکھنے کی سعادت ہمیں ملے گی. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں ان دعاؤں کو بھی ہمیں یاد کرنے کا اہتمام کرنا ضروری ہے، کرنا چاہیے. اور یہ کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں. اگر ہم اہتمام کر لیں اور اپنے ارادے میں اس بات کو شامل کر لیں کہ بھائی ہمیں
کچھ نہ کچھ دعائیں یاد کرنی ہیں تو ہر دن 1-2 دعا ہم یاد کر سکتے ہیں، ہر دن۔ مثال کے طور پر اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کتنا وقت لگے گا یاد کرنے میں؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ فی دینی واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وامن نوعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اب غور کیجئے ان الفاظ میں، اتنی جامعیت کے ساتھ ہم اور آپ دعا کرنا سوچ ہی نہیں سکتے۔ اب یہ اس طرح سے ہمیں دعا کرنی ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ ان دعاؤں کا ہمیں سہارا لینا پڑے گا۔ اللہم اغننی بالعلم وزینی بالحلم واکرمنی بالتقوی وجملنی بالعافیہ، کتنی پیاری دعائیں ہیں۔ تو اس میں ہماری خود اپنی بھلائی ہے، اپنا فائدہ ہے کہ مقبول الفاظ کا سہارا بھی مل جائے گا اور جامعیت کے ساتھ اچھے انداز میں اللہ کے سامنے اپنی فریاد رکھنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں، ہم دعائیں کچھ نہ کچھ یاد کرنے کا اہتمام آج سے شروع کر دیں۔ اب بہت آسان ہے، کتابیں دستیاب ہیں، نیٹ پہ ساری چیزیں دستیاب ہیں۔ مناجات مقبول دعا کی کتاب ہے، آپ کو نیٹ پہ مل جائے گی، مناجات مقبول۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو احادیث کی کتابوں سے ہم لوگوں کی آسانی کے لیے جمع کر دیا ہے۔ ہم اگر اس کو دیکھ کے ہی پڑھنے کا معمول بنا لیں تو پڑھتے پڑھتے بھی بہت سی دعائیں یاد ہو جائیں گی۔ اس لیے بھائیو یہ بھی ایک ضرورت ہے ہماری، اس کو بھی ہمیں اپنی زندگی میں اہتمام کے ساتھ ان دعاؤں کو یاد کرنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ تو پہلی بات فرمایا کہ اللہ بندے کی ان 2 رکعتوں پر جو خصوصی توجہ دیتے ہیں، کسی اور چیز پر اس سے زیادہ افضل توجہ نہیں ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ جب تک بندہ نماز میں رہتا ہے اس کے سر پر نیکیاں نچھاور کی جاتی ہیں، سر پر نیکیاں گرائی جاتی ہیں۔ یعنی جب تک بندہ اللہ کے سامنے مناجات کے طور پر بندگی کے اظہار کے لیے نماز میں موجود ہے، وہ در حقیقت اللہ کی رحمتوں کا اپنے آپ کو مستحق اس طرح بنائے ہوا ہے کہ نیکیاں اس پر گر رہی ہیں، وہ نیکیوں کے سائے میں ہے اور نیکیاں اس پہ برس رہی ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کی قربت جن چیزوں سے حاصل کی جاتی ہے ان میں کوئی بھی چیز قرآن کریم کی تلاوت سے زیادہ افضل نہیں ہے۔ دیگر اذکار، مختلف عبادات، مختلف نیکیاں، وہ سب قربت کی راہیں ہیں، لیکن فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت یہ وہ عبادت ہے کہ اللہ کی قربت اس سے سب سے زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ کیوں؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کے کلام سے انسان کو خصوصی قربت حاصل ہو جاتی ہے اللہ کی۔ اس لیے فرمایا افضل الذکر تلاوت القرآن، سب سے افضل ترین ذکر قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اور قرآن کریم سے جب ہمارا تعلق ہوگا، ہم اس کو پڑھنے والے بنیں گے، تو قرآن کریم کی تلاوت کے اتنے فضائل ہیں، اتنے فائدے ہیں جو احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، ہم ان کو بیان تک نہیں کر سکتے، اتنے فوائد ہیں۔ تو ایک یہ عبادت کہ جب اس سے ہمارا تعلق ہوگا قرآن کریم کی تلاوت سے، تو ہم ان تمام کے تمام فضائل کے مستحق ہوں گے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں
کہ یاد رکھ لو قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، جو اس سے جڑ گیا، جو اس میں داخل ہو گیا تو وہ امان پا گیا۔ گویا کہ قرآن سے جڑ جانا امان حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دل کو عذاب نہیں دیں گے جس دل میں قرآن کریم ہو۔ ایک روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے میں جو ماہر ہے، روانی کے ساتھ پڑھتا ہے، حافظ ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ مع السفرۃ الکرام البررہ، مقرب فرشتوں کے ساتھ وہ ہوگا۔ بتائیے کتنا بڑا انعام، مقرب فرشتوں کی معیت اسے مل رہی ہے۔ اور فرمایا کہ وہ شخص جو قرآن کو پڑھتا ہے لیکن ابھی اس کو روانی نہیں ہوئی ہے، روانی کے ساتھ نہیں پڑھ پاتا ہے، پڑھنے میں اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، پڑھنے میں اسے دشواری ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس دشواری کو برداشت کر رہا ہے اور قرآن کی تلاوت کو چھوڑ نہیں رہا ہے، اس سے جڑا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے۔ فرمایا کہ اس کے لیے 2 گنا اجر ہے، اس کے لیے 2 گنا اجر ہے۔ اور اجر کیا ملا؟ قرآن کریم کی تلاوت پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم پڑھتا ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ، کہ جو اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھے تو اس کے لیے 1 نیکی ہے۔ اور فرمایا والحسنۃ بعشر امثالھا، اور وہ نیکی 10 گنا ہوگی، یعنی ہر حرف پر 10 نیکی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو گویا کہ الف لام میم کا لفظ زبان سے ادا کیا، وہ 30 نیکیوں کا مستحق ہو گیا۔ اب اندازہ لگائیے کہ ایک انسان معمول بنائے ہوا ہے کہ روزانہ 1 پارہ پڑھوں گا، کتنے حروف اس کی زبان سے ادا ہوئے، اور ہر حرف پر وہ 10 نیکیاں پایا، حدیث کہہ رہی ہے۔ تو 1 پارہ تلاوت کرنے میں 20 منٹ 25 منٹ لگے، لیکن ذرا ان حروف کو 10 سے ملٹیپلائی کیجئے، پھر دیکھیے کتنی نیکیاں ملی، ہم شمار نہیں کر سکتے، اتنی نیکیاں جمع ہو جا رہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اخلاص کی برکت سے تو واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے مزید بڑھ کے دے، اب بڑھ کے کتنا دے وہ تو اللہ کے علم میں ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم یہ فرمایا اس حدیث میں یہ کہ انسانوں کو اللہ کا مقرب بنانے والے اعمال میں، عبادات میں قرآن کریم کی تلاوت سب سے افضل ترین عبادت ہے، کہ جس سے انسان اللہ کا بہت زیادہ مقرب ہو جاتا ہے۔ لیکن بھائیو، اس وقت ہمارا رشتہ قرآن کریم سے جتنا مضبوط ہونا چاہیے آج اتنا ہی کمزور ہو گیا ہے۔ اب بتائیے کہ اللہ تعالیٰ اس عبادت میں اگر مشقت کوئی برداشت کر، فرمایا کہ اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے تو اس کو اللہ 2 گنا اجر دے رہے۔ گویا کہ ہماری کمزوریوں پر اللہ ہمیں رعایت دے رہے ہیں، لیکن آج اتنی غفلت ہے کہ ہم دنیا میں سب کچھ پڑھ لیتے ہیں، ہزاروں ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کا ہمیں وقت نہیں ملتا، حالانکہ یہی وہ ذخیرہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنی آخرت کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ فرمایا کہ قرآن کریم جب انسان تلاوت کرتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کی خاص سکینت نازل ہوتی ہے،
خاص سکینت نازل ہوتی ہے۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے کتاب فضائل القرآن میں کہ ایک صحابی ہے حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رات میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بادل جیسی کوئی چیز ہے جو ان کے اوپر سایہ فگن ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اس میں کچھ روشنی بھی ہے، اس میں کچھ روشنی جیسی بھی چیزیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کا گھوڑا ہی بازو میں بندھا ہوا تھا، وہ گھوڑا بھی بدکنے لگا۔ قریب میں ان کے بیٹے یحییٰ سو رہے تھے، تو ان کو ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھوڑا بدکے اور پھر اس سے ہمارے بیٹے کو چوٹ لگ جائے۔ تو انہوں نے تلاوت کچھ دیر کرتے کرتے پھر تلاوت کو روک دیا، تو دیکھا کہ وہ چیز اوپر کی طرف چلی گئی، وہ چیز اوپر کی طرف چلی گئی۔ صبح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور ساری بات بتائی کہ یا رسول اللہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک السکینہ تنزلت بالقرآن، قرآن کی وجہ سے وہ سکینت نازل ہوئی تھی۔ پھر فرمایا اقرأ یا ابن حذیر، پڑھتے رہو ابن حذیر۔ فرمایا کہ اگر تم پڑھتے رہتے ویسے ہی، تم اگر تلاوت کو نہ روکتے تو وہ سکینت ویسے ہی رہتی حتیٰ کہ دیگر لوگ بھی اسے دیکھ لیتے۔ ہماری آنکھوں سے اللہ تعالیٰ نے مصلحتاً بہت ساری چیزوں کو پوشیدہ رکھا ہے، کیونکہ ان کو دیکھنے کی قوت ہمارے اندر نہیں ہے، ہم گھبرا جائیں گے، ورنہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو اس پر سکینت کا نزول ہوتا ہے۔ آج ہمیں سکون کی تلاش ہے، لیکن سکینت دینے والی چیز سے ہم تعلق جوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سکون چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، اللہ کی رحمت بھی ملے گی، سکون بھی ملے گا، اللہ کا قرب بھی حاصل ہوگا، ہر حرف پر نیکیاں بھی ملتی جائیں گی، 10 نیکیاں ملتی جائیں گی۔ اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ قرآن کریم میدان محشر میں صاحب قرآن کے لیے اللہ سے کہے گا یا اللہ میں نے اسے راتوں کو جگا رکھا تھا، میں اسے راتوں کو جگایا ہوں، یا اللہ اس کا بدلہ اسے دے دیجئے، یا اللہ اسے عزت کا تاج پہنا دیجئے۔ وہ پہنا دیا جائے گا تو قرآن کی سفارش ہوگی یا اللہ اسے لباس الکرامہ، کرامت و شرافت و عزت کا لباس بھی عطا کر دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں یہ مضمون آیا ہے کہ قرآن کریم کی سفارش ہوگی ان لوگوں کے لیے جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، کہ قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قرآن کریم اپنے اصحاب کے لیے یعنی قرآن پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کے آئے گا۔ اس لیے بھائیوں یہ جو روایت میں نے بھی آپ کے سامنے پیش کی، اس روایت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ہمارے مسائل کا حل نماز میں ہے۔ اللہ کی خصوصی توجہ چاہیے، اپنے مسائل کے لیے ہم نماز پڑھ کے اللہ سے قربت حاصل کریں اور نمازوں میں بھی دعاؤں کا اہتمام کریں، خاص طور پہ سجدے میں، اور سجدے میں دعا کرنی ہے تو اس کے لیے
عربی دعاؤں کو یاد کرنے کا ہم اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کا خاص اہتمام کریں، بلکہ تلاوت سے آگے بڑھتے ہوئے ہر آدمی کی کوشش ہو کہ کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں زبانی ضرور یاد ہو جائے، کچھ نہ کچھ حصہ جو بھی ہم کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دل جس دل میں کچھ بھی قرآن نہیں ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ اس دل کو ویرانے سے بچانا ہے تو اس میں قرآن کا کچھ حصہ رکھنا پڑے گا، قرآن کا کچھ حصہ رکھنا پڑے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ تھوڑی سی ترتیب بنا کے اگر ہم چھوٹی چھوٹی صورتوں کو یاد کرنے کا معمول بنا لیں۔ اب جیسے ابھی رمضان آ رہا ہے، آپ تیاری کر لیں کہ بھائی رمضان میں ہم اماں پارہ میں سے روزانہ چھوٹی چھوٹی صورت ایک ایک صورت یاد کریں گے، تو اخیر کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں اگر روزانہ ایک صورت یاد کرنا چاہیں تو بڑی آسانی سے یاد کر سکتے ہیں، بڑی آسانی سے۔ بھائی ہم مختلف چیزوں کے لیے پلان بناتے ہیں نا، اور وہ کام کرتے ہیں پلان بنا کر کے۔ وہ نعمت جو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دینے والی ہے، قبر کی راحت کا بھی انتظام اس سے ہونے والا ہے، اور آخرت کی قربت بھی ہمیں اس سے ملنے والی ہے، ہم اگر اس کے لیے تھوڑا وقت نکال کے ایک ترتیب بنا لیں اور روزانہ ایک ایک صورت یاد کر لیں تو 30 دن میں 30 صورتیں ہم کو یاد ہو جائیں گی۔ پھر تھوڑا معمول بنا لیں کہ 2 3 آیتیں یاد کریں گے تو پھر پارہ 29 سورہ ملک ہے اور دیگر صورتیں ہیں، تھوڑا تھوڑا یاد کرتے کرتے ہم کو چند مہینوں میں ہم قرآن کریم کا بہت سا حصہ یاد کر سکتے ہیں۔ اب مسئلہ آتا ہے کہ عمر کا ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ انسان یاد کرنے جاتا ہے لیکن یاد کر نہیں پاتا ہے، تو ہمیں تو ثواب چاہیے نا، ہمیں ثواب چاہیے۔ روایت میں ہے کہ جو شخص عمر ہو جانے کے بعد یاد کر تو رہا ہے لیکن اسے یاد نہیں ہو پا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس مشقت پر بھی اس کو دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم شروع کریں، انعام اللہ دینے والا ہے، اللہ ہمارے ارادے کو دیکھ رہا ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ اس لیے بھائیوں یہ سب چیزیں بھی ہماری زندگی کے لیے ضروری ہیں، ان کو ہم اختیار کریں گے تو اللہ ہمیں کامیابی عطا کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح فکر و عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض رب العرش الکریم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہر قسم کے برے امراض سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، یا اللہ ہر قسم کے برے امراض سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، یا اللہ ہر قسم کے مہلک امراض سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، یا اللہ ہر قسم کا خیر عطا فرما دے، ہر قسم کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، یا اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما دے، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، یا اللہ ہمارے بچوں کو دیندار متقی پرہیزگار بنا دے، یا اللہ ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے، سنت پہ چلنے والا بنا دے، یا اللہ آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔